الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة الماضية وسنة الآتية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو صاحب مشکات نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے، احکام شریعت مقرر کیے ہیں اور اس لحاظ سے اس امت کے لیے کئی احکام ممتاز بھی رہے ہیں. فلا ينازعنك في الامر. لوگوں کو چاہیے کہ اے نبی آپ کے ساتھ اسلامی احکام کے بارے میں تنازع نہ کریں. جو آپ حکم بیان فرما دیں لوگوں کو چاہیے مانیں، اس پر عمل کریں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. اے نبی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے احکام قرآن سنت کی طرف دعوت دیتے رہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس بات کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کیے ہیں احکام قربانی وغیرہ. لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اسلامی احکام بیان کریں تو وہ خواہ مخواہ باس مباحثہ جھگڑا تنازع نہ کریں. اے نبی لوگ تنازع بھی کریں تو آپ دعوت اللہ دعوت الاسلام دیتے رہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایک آئندہ آنے والے سال اور ایک جو سال گزر چکا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں ظہر کے درس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ نامی ذی الحجہ سے کیا مراد ہے. پاکستان کی نامی ذی الحجہ یا سعودی عرب کی نامی ذی الحجہ. اس میں اختلاف مطالع ہے کہ چاند کے دیکھنے کا اعتبار ایک جگہ کافی ہے، وہی سب کے لیے کافی ہے جب ایک جگہ دیکھیں، یا ہر ملک اپنے اپنے لحاظ سے چاند دیکھے گا. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. نامی ذی الحجہ کا روزہ اپنے علاقے کی نامی ذی الحجہ ہے، لہذا ہماری نامی ذی الحجہ جس دن ہوگی تقریباً جمعے کے دن ہے تو جمعے کے دن ہمیں روزہ رکھنا نامی ذی الحجہ کا روزہ شمار ہوگا، جس کی یہ فضیلت ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے یا رائے ہے، ہماری کیا حیثیت ہے
کہ پاکستان کی 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ 8ویں ذی الحجہ ہماری ہوگی، ان کی 9ویں ذی الحجہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ، جس دن حاجی عرفات میں ہو اس دن جس کا روزہ ہوگا 2 سال کا اس کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہے۔ تو یہ جو اختلاف مطالع ہے نا جی، یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اگر ایک ہی خلافت ہو تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جتنے ملک ہیں یہ سارے ایک ملک ہوں گے۔ سعودی عرب بھی چلو بڑا ہو گیا، اس کو سمجھا لیں گے، وہ ناچ گانا وہ بال شال والا کام ختم کرو، اسلامی حکومت ہے۔ اگر یہ خلافت ہو تو ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے، یہ سارے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو سعودی عرب میں چاند جب دیکھا جائے گا تو ان سارے علاقوں کے لیے چاند ہو گیا۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے والے حضرات 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ دونوں دن کا روزہ رکھیں، اچھی بات ہے، نہیں تو صرف 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ اور 10ویں ذی الحجہ کی یہ بات ہے، اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے کہ صبح سے کچھ نہ کھائے۔ قربانی کرنے والا شخص جس کی اپنی قربانی ہو رہی ہے، اپنے سامنے ہو رہی ہے، تو وہ کھانا پینا ناشتہ کچھ نہ کرے، اپنی قربانی کا گوشت جب ذبح ہو جائے یا کلیجی بن کر آ جائے تو وہ استعمال کرے۔ یہ سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک بندے کو سخت زیادہ جناب شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اس سنت پر عمل کر رہا ہے اور بھوک کا نقد فائدہ غصہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر کسی کو ڈانٹتا بھی جا رہا ہے اور سنت پر بھی عمل کر رہا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، ساروں کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، صبح ناشتہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے، ایسا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قربانی فرماتے تھے، بعد کے خلفاء بھی جب قربانی عیدگاہ کے ساتھ ہی قربانی کرتے تھے، ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کا ملنا جلنا، بات چیت، مسئلے مسائل چل رہے ہوتے تھے کہ کلیجی کا گوشت بھونا ہوا آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ خلفاء کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا کہ آپ کی قربانی کا یہ کلیجہ ہے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اب کسی کی قربانی دوسری جگہ ہو رہی ہے، دوسرے شہر میں ہو رہی ہے، اب وہ کیا کرے، کس کی قربانی کا گوشت کھائے اور کلیجی کھائے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اس کو بعض لوگ روزہ کہہ دیتے ہیں، روزہ نہیں کہنا چاہیے، بس یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بھوک لگے گی تو بندے کو نا پھر جو بھی کھانا دیا جائے گا اس کو بڑا اچھا لگے گا، بڑا شوق سے کھائے گا، تو قربانی کا گوشت شوق سے کھانا اچھی بات ہے۔ پرانی شریعتوں کو منع کیا گیا تھا تو وہ وہی شور مچاتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں کھاتے ہیں قربانی کا گوشت، پہلے تو نہیں کھایا جاتا تھا، تو ان کے اس نظریے کا رد بھی ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر یہودی وغیرہ بنو قینقاع قریظہ مدینہ میں رہتے تھے نا، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ جب سے چاند نظر آئے تو جس شخص نے قربانی کرنی ہو تو وہ بال شال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اپنی قربانی کی چھری پھر جائے، پھر اس کے بعد وہ ناخن بال وغیرہ کاٹ لے، اچھی بات ہے۔ اس پر بھی عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ یا دور قربانی ہو رہی ہے تو ادھر سے اطلاع آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو پھر اپنا بال ناخن کر سکتا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہر شریعت کے اپنے احکام تھے، رہے ہیں، قربانی کے بھی، نماز کے بھی، روزوں کے بھی، اور بھی احکام رہے، فرق رہا۔ جب آخری شریعت آ گئی تو اس کے جو حکم ہے اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لوگ اپنی اپنی شریعت پر اس دور میں بھی ہم ناسکو ہو، اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، آپ جب اے نبی احکام بیان کریں تو لوگوں کو اس معاملے میں بحث مباحثہ، جھگڑا، تعویل، ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے، اور مسلمانوں کو حکم تھا کہ اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، استعمال کرو، دوسروں کو کھلاؤ۔ اس پر یہود و نصارہ یہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ تو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، ہماری شریعتوں میں تو قربانی تھی لیکن اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ قربانی پہاڑ وغیرہ کی طرف کر دیتے تھے، آسمانی بجلی آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، یہ تو قربانی خود کھاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہود و نصارہ، مسلمان نہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا عجیب مسئلہ ہے، جب خود اپنی چھری سے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں حلال ہے، یہ حلال ہو گیا کھاؤ، اور جب خدا کسی جانور کو مار دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ حرام۔ خدا مار دے تو حرام ہے، خود مار دیں تو حلال ہے۔ یہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، خدا کا مارا ہوا جانور اس کو یہ مردار کہتے ہیں، خود جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو یہ حلال کہتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے تھے، لیکن یاد رکھو دوستو، باتیں کرنے والے یا یہود و نصارہ تھے یا باتیں کرنے والے مشرکین مکہ تھے، تینوں کافر ہیں۔ مسلمانوں کو جب حکم دیا جاتا تھا وہ ایسی کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، جس کی حیثیت ہوتی تھی اس کے اوپر عمل کرتے، قربانی کرتے تھے۔ آپ کو یہ فرمایا گیا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ آپ اس طرح کے پروگنڈا کرنے والوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کو چاہیے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہر شریعت کے ہم نے اپنے اپنے احکام نازل کیے ہیں، جب آخری شریعت آ گئی پہلی شریعتیں سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب جب ہم اپنے آخری پیغمبر کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ قربانی کرنی ہے اور گوشت کھا سکتے ہیں، خود کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، دوسروں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ باتیں نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے نبی آپ دعوت اللہ دیتے رہیں۔ دعوت اللہ سے مراد ہوتا ہے دعوت الاسلام، دعوت التوحید، دعوت السنہ، کہ آپ دعوت دیتے رہیں لوگوں کو۔ کیوں؟ جو ہدایات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، کیونکہ ہم جو آپ کو ہدایت دیتے ہیں آپ اس پر چلتے ہیں اور اس کی لوگوں کو پھر دعوت دیتے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ باتیں۔ اب خلاصہ یہ جو میں نے بتایا کہ یہ مشرکین کی باتیں تھیں یا یہود و نصارہ کی باتیں تھیں، تو قرآن نے ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ باتوں کی کیا ضرورت ہے، ہماری مرضی ہے، ہم نے پہلی شریعتیں منسوخ کر دی، آخری شریعت نازل کی، آخری کتاب نازل کی، آخری پیغمبر بھیجا جو خاتم النبیین ہے، اب اس کے مطابق تو ہم نے چلنا ہے۔ اس وقت تو باتیں کرنے والے دوستو اسلامی احکام کے بارے میں کافر لوگ ہوتے تھے۔ اب اسلامی شعائر کے بارے میں، اسلامی احکام، اوامر کے بارے میں کافر تو کیا باتیں کرتے ہیں۔ کافروں نے شاگرد بنا لیے مصنوعی مسلمان، یہی ان کے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب مسلمان بھی اس طرح باتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ جی قربانی کا، غریب کی مدد ہونی چاہیے، فلان کا کیا فائدہ، حج عمرے کا، غریب کی مدد ہونی چاہیے۔ حج عمرہ اپنی جگہ پر ہے، غریب کی مدد اپنی جگہ پر ہے۔ جتنی اسلام نے غریب کی مدد اور خیال کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر شہر کے مالدار اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کریں تو اس شہر کا کوئی غریب نہیں رہے گا۔ عثمان، اس شہر کا کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ٹال مٹول تعویل وغیرہ آپ جانتے ہیں، یہ کو ختم کر۔ تو بات یہ جو اسلامی حکم ہے، قربانی کا ہے وہ کرنی ہے، فطرانے کا ہے وہ دینا ہے، حج کا ہے وہ کرنا ہے، باقی غریب کا خیال اللہ بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت تو لوگ اسلامی احکام کے بارے میں چمے گویاں کرنے والے کافر ہوتے تھے، اب یہ مسلمان ہیں۔ ہرگز ایسی باتیں اسلامی احکام کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔
خصوصاً جب مسائل کا پتہ ہی نہ ہو تو ایسی باس مباحثہ میں خطرہ ہے، نقصان ہے، گناہ ہے۔ ایک بات یہ کہ ہاں مہینہ نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا تو بال نہ کاٹنا اچھی بات ہے۔ 8ویں 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بہت فضیلت ہے، 10ویں کا روزہ نہیں ہے لیکن رک جانا اچھا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ 9 کی 9 ذی الحجہ، جتنے 9 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے سارے روزے ہیں، اور ان سب روزوں کی فضیلت ہے، رات کی عبادت بھی فضیلت ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے میدان میں آئے، جتنی توفیق ہو سکے رات کے نفلوں کی، عشاء کے بعد بھی 2-4 نفل پڑھ لی جائیں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، صبح کی نماز باجماعت ادا کریں تو ماشاءاللہ رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے، جو ہمارے علاقے کی 9ویں ذی الحجہ جمعے کے دن ہوگی، 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ مرد کو ہر نماز فرض کے بعد جماعت کے ساتھ ہو یا کہیں رہ گئی تو اکیلا پڑھ رہا ہے، کم از کم 1 مرتبہ اونچا پڑھنا واجب ہے، 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اور عورت کے لیے اپنے دل میں اللہ اکبر، یہ ایام تشریق ہے۔ روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ایام تشریق کے تکبیرات کی ہے، اور سارے دن کی روزے ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ قربانی تقریباً صاحب حیثیت شخص کرتے ہیں، کوئی ایکا دوکا کبھی رہ جاتا ہو، اللہ نہ کرے صاحب حیثیت کی قربانی رہ جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گئی یا جانور بھاگ گیا، دوسرا مل نہیں سکا، عید کے دنوں میں مل گیا تو دوبارہ خرید کے قربانی کرے، نہیں مل سکا تو عید کے بعد اتنے پیسوں کا صدقہ کرنا پھر واجب ہوتا ہے جتنا حصہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی قضا یوں نہیں ہے کہ اگلے سال 2 قربانیاں کر لیں گے۔ قربانی کے وقت معاملے کو مبہم نہیں چھوڑنا چاہیے، اجرت کو مبہم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، آپ تو ہمارے جاننے والے ہیں جی، کر لیں گے، آخر میں کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بے شک جاننے والے ہیں، جو قصائی ہے یا اس کی ٹیم ہے، اس کے ساتھ معاملہ بالکل واضح ہو، وہ 1000 لیتا ہے، 4000 لیتا ہے، یوں کر لیتا ہے، اجرت مبہم نہ ہو۔ ضرور آخر میں جو ہے نا وہ پھر تنازع سا بنتا ہے تو ثواب میں فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات، ویسے تو یہ وپاری اچھی مہنگی رسی اتار لیتے ہیں، وہ شوشہ جب تک جانور ان کے پاس ہوتا ہے نا جی، وہ رسی ان کی ہوتی ہے، ان کے پاس وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جیسے خریدتے ہیں ٹرک میں باندھ لگتے ہیں اور رسی دوسری ڈال دیتے ہیں، چلو خیر ہے، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسی اگر قیمتی ہے تو قصائی کہے میں رسی لے لوں گا، کھال بھی لے لوں گا، کھرے بھی لے لوں گا، سر لے لوں گا، خیر جو پھر تھوڑا بہت آپ دے دیں گے اجرت تو وہ بھی لے لیں گے، کوئی تھوڑا گوشت بھی لے لیں گے، آپ نہیں دیں گے تو وہ چھپا بھی لیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں کرنا ہے، نہ کھال اجرت میں، نہ رسی اجرت میں، نہ سر اور پائے اجرت میں، نہیں۔ یہ اگر آپ کھال خود استعمال کرنا چاہیں اچھی بات ہے، جا نماز بناتے ہیں، مشکیزہ بناتے ہیں، اپنا کوٹ بناتے ہیں، واسکٹ بناتے ہیں، موزے بناتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے کھال۔ آپ کھال کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن نہ آپ کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ کرنے کا ارادہ ہے، نہ کسی کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں کہ اس نے مطلب جا نماز بنانی ہے، مشکیزہ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اگر دونوں کام یہ نہیں ہیں تو پھر کھال صدقے کے حکم میں ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کو صدقہ دیں، مدرسے والے بھی آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو صدقہ دے دیں، جدھر دل مطمئن ہے ادھر صدقہ دے دیں، ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو۔ پہلے زمانے میں جو مدرسے اجتماعی قربانی کرتے تھے نا، آج سے 5-7 سال پہلے، تو مدرسوں کی اس محنت کا مدرسوں کو کچھ فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ قربانی کی کھال کم از کم 5-7 ہزار روپے بڑے جانور کی بکتی تھی، تو فرض کرو 20 جانور بھی ہوں تو لاکھ روپے، 1,20,000 تو بن گیا مدرسے کا۔ چھوٹے مدرسوں کا تو 1 مہینے کے آٹے کا خرچہ تو نکل آیا،
اب ایسا نہیں ہے، جانور 3 لاکھ کا، کھال 500 روپے کی، 700 روپے کی، اور سب نے مشورہ کیا ہوا ہے، اس میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جو بڑی جماعتیں ہیں سب کا مشورہ ہے کہ کھالے کوئی نہ خریدے تاکہ مدرسے خود ہی ختم ہو جائیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا صرف کھالوں پر مدرسے چلتے ہیں۔ نیت کتنی اچھی ہے، خود ہی مجبوراً دیں گے، وہ تو خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ کئی سالوں سے 5-7 سال سے یہ پروگرام چلا آ رہا ہے اور کھالوں کا کوئی ریٹ نہیں ہے۔ پہلے بکرے کا، دمبے کا 1000 روپے ہوتا تھا، دمبا مفت۔ اب جو عید پر دمبے کی کھال مفت، بکرے کی 100 روپیہ، اور 3-4 لاکھ کا جو بیل ہے اس کی کھال 500-700 روپیہ۔ نہیں دیتے ہو تو نہ دو، ادھر ہی پڑی رہے۔ بہت ساری جگہوں میں کھالوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، بہت سارے علاقے گاؤں دیہات میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ادھر کو 500-700 میں لے لیتے ہیں۔ تو مدرسے، ان کے پاس طالب علم، اساتذہ وغیرہ یا جگہ ہوتی ہے، یہ ایک مشترکہ قربانی محض ان ساتھیوں کے لیے خدمت ہے جو پورا سال مدرسہ مسجد کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کے گھر جانور باندھنے کی جگہ ہے، نہ گرانے کی جگہ ہے، نہ گوشت کی جگہ ہے، تو یہ مدرسہ محض خدمت کے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ جانور خریدنا ہی بہت مشکل ہے حضرت، ذبح کرنا اور اس کے بعد گوشت کی بوٹیاں اور فلان، وہ تو الگ کہانی ہے۔ تو بات یہ، کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، نہیں تو پھر تیسری چیز ہے غریب کو صدقہ دینا ہے۔ یہ معاملات صاف ستھرے ہوں، اجرت کا حصہ نہ ہوں۔ اجرت الگ چیز ہے، اور وہ اجرت پھر ساتھیوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، ساتھ جو اس میں، اور ساروں کا پروگرام نیت خالص اللہ کی رضا ہو۔ ساتوں میں کسی ایک کی نیت بھی گڑبڑ ہو گئی تو قربانی سب کی نہیں ہوگی۔ بہت ساری دفعہ مسائل بیان ہو چکے ہیں، جانور بے عیب ہو، صحت مند ہو، بہت زیادہ بھی چربی شربی جو اس کی زمین پر لگ رہی ہے وہ خوبصورتی کے معیار سے تو نکل چکا ہے۔ وہ بندہ بہت سارا بے ڈھنگا سا موٹا ہو، اس کو لوگ خوبصورت کہتے ہیں۔ صحت مندی خوبصورت ہوتی ہے۔ بہت سارا مریل بھی نہ ہو کہ وہ ذبح خانے تک چل کر بھی نہ جا سکے، موٹا اتنا ہو کہ اس کی چربی نیچے زمین کے ساتھ لگ رہی ہو، یہ کون سی خوبصورتی کی دلیل ہے؟ بہرحال جس کا دل چاہتا ہے، ویسے خیر الامور اوسطھا، اچھا ہوتا ہے۔ اپنا چارہ چر کے جو جانور پلتا ہے وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، یہ ایام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو ان ایام میں، جیسے یہ بتایا، روزے رکھنا پسند ہے، عبادت پسند ہے۔ عید کے دنوں میں یوم النحر، نحر کہتے ہیں ذبح کرنے کو، اللہ پاک کو نحر پسند ہے، ذبیحہ پسند ہے، کہ اچھا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ اگر نہیں کر سکتے تو سیکھنا چاہیے، کیا مشکل بات ہے؟ چھری تیز ہونی چاہیے۔ کسی کسائی کو روٹی شوٹی کھلائیں گے نا تو وہ پھر بتائے گا فلانے نام کی چھری اچھی ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، چھری پھیر پھیر کے ہی پھیرتے رہتے ہیں، وہ بال ہی نہیں کٹتے، چمڑا کیا کٹے گا جانور کا؟ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی دفعہ یوں کرتے ہیں تو بس۔ عربی کتاب ایک پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک صحابی کے پاس ایک تلوار تھی، وہ جس میدان میں جاتا تھا تو جناب بڑی تیز چلتی تھی، تلوار بڑی تیز چلتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک اور ساتھی جہاد کے لیے جانا چاہا تو اس کو کہا، یار آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں، میں اس دفعہ میرا نمبر ہے جہاد پر جانے کا۔ یہ اس کی تلوار لے کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اس سے تو وہ کام نہیں ہو سکا صحیح، لڑائی جھگڑا ہے جو بھی کچھ تھا، قتل و قتال۔ واپس آیا تو اس نے کہا، یار آپ کی تلوار عجیب ہے، میرے سے تو نہیں چلی۔ اس نے کہا تلوار ہماری تھی، بازو تمہارا تھا۔ یہ رافیل والی بات کر رہا ہوں، رافیل والی۔ ویسے نام بھی اچھا ہے، راہ اور فیل، راستے پر فیل ہو گیا تو راستے پر ہی فیل ہو گیا نا جی۔ جہاز اچھا ہو، چلانے والا بھی بہادر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اور پاکستانی قوم بھی عجیب جو ہے نا جی، وہ اس عیسائی کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، میں نے کہا یہ سارا علاقہ ہی اس کامران مسیح نے فتح کر لیا۔ آخر میں پتہ چلا کہ وہ تو پائلٹ ہی کوئی نہیں، وہ تو پائلٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یوٹیوب کی پیداوار، کس طرح تیرا ایمان اور اعتقاد ہے کہ تحقیق کا پتہ ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، چھری بھی تیز ہو، چلانے والے کے بازو میں طاقت بھی ہو تو پھر وہ ذبیحہ جلدی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے، اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، حکم کی اتباع ہو رہی ہے، گوشت آپ لوگوں نے خود کھانا ہے۔
اور اللہ کی طرف سے انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں یہی جانور سفارش کے طور پر، حدیث میں آتا ہے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے تمام جسم کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ یہ جانور حاضر ہو جائے گا اللہ کے سامنے، قربانی کرنے والے کی سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ نبی سفارش کرے گا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمیں حکم ہو کہ قربانی کرو، ہم قربانی کریں گے۔ آخرت میں اگر اللہ اس کا بدلہ نہ بھی دے تو تب بھی قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو دوہرا مطلب انعام ہے کہ دنیا میں بھی خود کھاؤ، استعمال کرو، اور اس کا بدل بھی ملے گا، اور آخرت میں فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ ابن آدم کا یوم النہر کے دن 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا جو عمل اللہ کو بہت پسند ہے وہ قربانی کرنا، احراق الدم، خون بہانا ہے۔ جو جانور ہے مسلم تو ذبح کرے گا میدان حشر میں اسے زندہ کیا جائے گا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي یوم القیامت بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھال گوشت کھروں کے ساتھ یہ جانور حاضر کیا جائے گا، جو سفارش کا سبب بنے گا، سفارش اس کی قبول کی جائے گی۔ اور سنو لوگو، تم جب اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہو تو چھری پھرتے وقت خون ابھی زمین پر اس کا قطرہ نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں وہ پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اصل چیز ہے۔ اور قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سنو لوگو، جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کے ہاں یہ زمین پر بہنے والا خون نہیں جاتا، گوشت نہیں جاتا، تمہاری پرہیزگاری بات ماننے والی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اور دیکھو نا قدرت والے کی قدرت، کتنے بڑے جانور، مضبوط جانور، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کتنے بڑے جانور ہم نے ان کو یہ اذن دے دیا، جب گراتے ہو وہ گر جاتے ہیں، قبلہ رخ کرتے ہو وہ ہو جاتے ہیں، چھری پھیرتے ہو چیختے بھی نہیں ہیں، اپنے اوپر چھری پھروا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کیا، ہمارا جانور، مال ہمارا، تم ہمارے، لہذا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرو۔ اور دوسری جگہ میں اسی کو اور اچھے انداز میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جانور، یہ بڑے بڑے بیل، بھینس اور اونٹ، بدنا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے ان جانوروں کو، اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، شاعر اسلام بنایا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں گے 10-11 ذی الحجہ کو دارالاسلام میں رہتے ہوں، دارالکفر میں، دارالاسلام میں رہتے ہوں، دارالحرب میں، ہر جگہ مسلمان اللہ رسول کے حکم کی اتباع میں جانور ذبح کر رہے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے مساجد کو شاعر بنایا، حج و عمرہ کے مناسک کو شاعر بنایا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
تم کہتے ہو صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، خدا کہتا ہے میری پہچان کا ذریعہ ہے۔ صفا مروہ میں جب چلتے ہو تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ۔ قرآن کہتا ہے لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا فاذا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ بڑے بڑے جانور اللہ کے نام پہ جو عید الاضحیٰ میں ذبح کیے جاتے ہیں، یہ میری پہچان کا ذریعہ ہے، اسلام کی یہ شناخت ہے۔ جانور کو ذبح کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کرو، خود کھاؤ، اس سائل کو بھی کھلاؤ جو بہت مانگتا ہے، اس غریب کو بھی کھلاؤ جو سفید پوشی میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اسے بھی کھلاؤ۔ سخرہا لکم، ہم نے یہ تابع کر دیا تمہارے، اور ہمارا حکم ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی اسلام لوگ جانتے ہیں نا جی، یا اسلام والوں کے قریب ہے، وہ سمجھتے ہیں بات کو، لیکن جو دور دور رہتے ہیں نا، دور دور رہتے ہیں، وہ شیطان ان کو قریب نہیں آنے دیتا، شیطان قریب نہیں آنے دیتا اسلام سے، اسلام والوں سے، مسئلے اسلام کے بتانے والوں سے جو دور رہتے ہیں، وہ پھر مخالف ہواؤں کے جھونکوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت اسلام جانتا ہو، پورا عالم بے شک نہ ہو، لوگ کہتے ہیں جی جانور بڑے کام ہو جائیں گے، تو دادا لگتا ہے جانور کام ہو جائیں گے، تو نے پیدا کیے ہیں، تو جو سوڑی چٹی مرغی پیدا کی ہے وہ تیرے کو نصیب ہو، ساری بیماری ہے اس میں، سفید مرغی۔ اچھا ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، سبحان اللہ، ادھر بھی بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر، وہ سفید گوشت کھاؤ جی، سفید گوشت کھاؤ، وہ یہ مرغی مطلب کہتے ہیں یہی جو فارمی مرغی ہے یہ کھاؤ، باقی خون والا گوشت نہ کھاؤ، وہ مچھلی کھاؤ جی، مچھلی کھاؤ۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا، سارے لکیر کے فقیر جیسے میں لکیر کا فقیر، مجھے کیا پتا مرغی میں کیا ویٹامن ہے، کیا بیماری ہے، کیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے نا کھائے کرو سفید گوشت، ہم ہی کہتے ہیں کھائے کرو ساری بیماری کا مجموعہ فارمی مرغی ہے، ہم یہ نہیں کہتے حرام ہے، بشک کھاؤ، نہیں کہ دال سے گزارا ہو سکتا ہے، مسجد میں نہ آنا ہو نا، ابھی ٹائم کافی ہو، 2-3 گھنٹے ہو، تو پیاز کے ساتھ روٹی کھانا سبز مرچ کے ساتھ زیادہ اچھا ہوتا ہے، جو جلدی ہضم ہو جائے نا وہی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے دوستو کہ جو اسلام سے، اسلام کے بیان کرنے والوں سے دور رہتے ہیں، وہ مخالف ہواؤں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ مخالف کیا کہتا ہے؟ جانور کام ہو جائیں گے، تو نے پیدا کیے، تجھے تکلیف ہوگی، اب زیادہ پیدا کرنے ہوں گے تجھے۔ اچھا جی بڑا بو ہوتی ہے، بڑا جناب شہر میں، پہلے تو بڑی خوشبو ہیں شہروں میں، اسلام آباد بلیو ایریا میں اس طرف پھر لو، ہر رنگ کی بدبو آپ کو محسوس ہوگی، تے ادھر ان کے ملکوں میں سب سے گندی چیز وہ پیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، کدھر سے خوشبو آئے گی؟ خنزیر اور شراب سے زیادہ تو بدبودار کوئی چیز ہے ہی نہیں، بدبو پیدا ہوگی، جانور ذبح کرنے میں بدبو پیدا ہوگی۔ کوئی کیا کہتا ہے جناب اقتصادیات اور مال کمزور ہو جاتا ہے، فلان ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب اسلام کے مخالف ہوائے ہیں۔ اسلام کے ساتھ جڑو، اسلام والوں کے ساتھ جڑو، جو اللہ رسول کا حکم ہے بس اس کی اتباع ہے۔ اور میں نے بتایا جو حکم بھی بجا لایا جائے جو حکم بھی، اس میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ کبھی کیا دل نہیں، خواہش میں، دل غلط نہیں فیصلہ کرتا، اچھا خواہش کرتی، خواہش نفس، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ خواہش نفس انسان کو کچھ سکھاتی ہے، رکاوٹ بنتا ہے شیطان، قربانی کرنے میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے کو لے کے جا رہے تھے نا، جدھر حکم تھا ذبح کرو ادھر، تو کئی رکاوٹیں آئیں اور شیطان نے ہی رکاوٹیں ڈالی، اور وہ کنکریاں مارتے گئے اور آگے چلتے گئے۔ جو بندہ بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، شیطان کا مقابلے کے لیے پہلے کمر کس لے، پھر خیال آئے گا فلاں بل دینا ہے، خیال آئے گا پلاٹ کی قسط دینی ہے، خیال آئے گا فلاں کرنا ہے، کمر کس لے۔ قربانی کرنے والے کے لیے، اللہ رسول کے نام پر پیسہ دینے والے کے لیے شیطانی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس میں شیطانی رکاوٹ آتی ہے،
وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ میں تو آپ سے یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں، بڑے بڑے مولوی صاحبان کھڑا کرتے ہیں، میں ڈرتا ہوں ڈرپوک سے مولوی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑا کرو آج کس نے قرآن مجید کی کتنی تلاوت کی ہے، مجھے خود ہی پتہ ہے۔ ہاں خود ہی پتہ ہے نا، اپنے اہل عیال مال مویشی کو خود ہی پتہ ہوتا ہے نا بندے کو، کون سا جانور سخت ہے کون سا کیا ہے، تو اپنے مقتدیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ بہت ساروں نے تلاوت نہیں کی ہوگی، اس لیے تلاوت کرنے میں بھی شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ قرآن مجید نے 14ویں پارے میں قرآن کی تلاوت کا جہاں حکم دیا نا، فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے مسلم جب تم قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو پہلے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان دور ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی اور 80-84 سال میں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو ادھر ادھر کہیں فقیر مکیر بزار شراب ادھر ادھر کہیں بچے مانگنے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ بیٹا عطا کرنا جی۔ پیر فقیروں کو ماننے کا منکر نہیں ہوں، ان کے سبق اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے، نیکی حاصل کرنی چاہیے۔ مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے، پیغمبروں نے اللہ سے مانگا ہے، دیکھو اللہ کا خلیل ہے، لیکن یہ اختیار خلیل کو بھی نہیں ہے کہ بیٹے جب پیدا کرنا چاہے کر لے، اپنے بھی تو دوسروں کے بھی۔ اللہ سے مانگا رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے، اور یہی مانگنا چاہیے، نیک بیٹا اللہ دے دے، نیک اولاد دے دے، دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر جانور اولاد مل گئی نا، دنیا میں بھی وبال، اور مرنے کے بعد اس نے کون سی دعا کرنی ہے جی، نیک صالح مل گیا، اب 9-10 سال 11 سال کا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گئی، میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے سامنے بات کر لی، بیٹے نے کہا جی بے شک جیسے حکم ہے انشاءاللہ صبر والا پاؤ گے جی۔ بیٹا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں تھا جی، یہ مکتب کی کرامت تھی، فوراً کہا بجی جیسے مرضی ہے نا جی ویسے کر لو، میں انشاءاللہ اللہ سے صبر مانگتا ہوں، صبر والا پاؤ گے نا جی۔ اور ادھر یہ چل پڑے، اور ادھر بیگم کے پاس پہنچ گیا شیطان کہ آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا چاچا بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے، 84 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب وہ ذبح کرنے جائے گا۔ بیگم نے آگے جواب دیا تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے ابراہیم کہ اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کا۔ کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو ضرور ذبح ہونا چاہیے۔ پھر ادھر سے تو مایوس ہوا، آگے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تنگ کرتا رہا، ابراہیم علیہ السلام دور کرتے رہے، آگے جا کے بڑا جسم بن کے بیٹھ گیا، جمرہ عقبہ جس کو آپ لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں۔ فرشتہ آیا اور ابراہیم کو کہا کہ کنکریاں مارو، بسم اللہ اللہ اکبر رغماً للشیطان ورزاً للرحمن، اللہ کے نام اللہ اکبر، شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور کنکری مارتے گئے۔ جب 7ویں کنکری ماری تو شیطان بھاگ گیا۔ یہی کئی جگہوں میں آیا، اس لیے 3 جگہوں میں پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ جب بیٹا چلنے کے قابل ہوا، 9-10 سال کی عمر ہوئی، ہم نے خلیل کو خواب دکھائی کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خلیل نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اے بیٹے ماذا تؤمر، کیا آپ کی رائے؟ میں تو خواب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو لٹا کر ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے فَفْعَلْ بجی فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم کیا گیا خواب میں، پیغمبر کی خواب حجت ہوتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، انشاءاللہ مجھے ذبح ہوتے وقت صابرین میں پائیں گے۔ علامہ کہتا ہے یہ مکتب کی کرامت تھی
یا فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ کہتا ہے بیٹے ذرا پارا سے دہی لے آؤ، باپ کہتا ہے میرے کپڑے استری کر دو، باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو ذرا فلانا کام کر کے آ جاؤ، ابو جی میں ابھی موبائل میں مصروف ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے، آج کل کی اولاد کی حالات بتا رہا ہوں۔ اور ادھر بیٹے کو کہاں جا رہا ہے کہ اے بیٹے میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھلائے کس نے اسماعیل کو، 9-10 سال والے بچے کو کس نے سکھلائے آداب فرزندی۔ کوئی ہیلا نہیں کیا، کوئی تعویل نہیں کی، رونا دھونا نہیں ڈالا، اور ذبح کے لیے تیار ہو گئے، ذبح کرنے لگے، چھری نہیں چلتی ہے اور ہر چیز پر چل جاتی ہے، نہیں چلتی تو گردن اسماعیل پر چھری نہیں چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے خلیل آپ نے خواب میں ذبح کرتے دیکھا تھا، ذبح شدہ نہیں دیکھا تھا، آپ نے خواب جو دیکھی تھی وہ سچی ہو گئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذرا دائیں دیکھیے، ہم نے جنت سے ایک دمبا بھیجا ہے، اس دمبے کو میرا نام لے کر ذبح کر دیجئے۔ بیٹے کے ذبح پر جو آپ کو مقام اولیاء ملنے تھے وہی اس دمبے کو ذبح کرنے پہ عطا کر دیے جائیں گے۔ ذبح ہوا اور آج تک وہی ذبح ہوتا آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کو ان ھذا لہو البلاء المبین، سمجھو عربی، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ عظیم آزمائش تھی اللہ کے خلیل پر جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا